کرامتوں کے خلاف اگر کوئی کلپ آتا ہے منہ بند کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس میں لب کشائی کوئی کرتا ہے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. ہاں جھوٹی کرامتیں اگر کوئی ہیں تو ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے کہ یہ جھوٹی کرامتیں ہیں. جھوٹی کرامت کہیں نظر آتی ہے تو ہم رد کریں گے. جیسے غوث پاک کے دھوبی والی ایک کرامت ہے کہ غوث پاک کا دھوبی قبر میں جائے گا اور فرشتے آئیں گے تو یہ کہے گا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, تو فرشتے پریشان ہو جائیں گے. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے. اس کا غوث پاک کی کرامت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. اور ہمارے علماء نے آج سے 40 سال پہلے اپنے فتاوی میں لکھ دیا تھا کہ یہ جھوٹی کرامت ہے. اس کے باوجود بھی کچھ علماء نے اس کو ممبر سے بیان کیا ہے, لیکن وہ ان کی غلطی ہے. اس کی وجہ سے آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے خلاف زبان اعتراض دراز نہیں کر سکتے. وہ ایک کرامت مشہور ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ایک بندے کی روح قبض کی. اس کی والدہ آ گئی غوث پاک کے پاس کہ میرا بچہ مر گیا ہے, تو غوث پاک نے اسرائیل علیہ السلام سے جھگڑا کیا اور روح والا تھیلا لے کے اس کو کھول دیا, تو اس میں جتنی روحیں تھیں وہ ساری زندہ ہو گئیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اس کرامت کے بارے میں سوال ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ توہین ہے فرشتے کی. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی توہین ہے. یہ کرامت تو کفر ہے بیان کرنا, اور یہ غوث پاک سے کبھی بھی ثابت نہیں ہے. تو اس طرح کی توہین آمیز کرامتیں اگر بیان ہو رہی ہیں ان کا ضرور رد کیا جائے گا, لیکن علماء کریں گے. ہر کرامت پر ہنسنے والا بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. ہم نے ہر کرامت کو جج نہیں کرنا. جن کے بارے میں علماء نے بتا دیا کہ یہ خراب کرامت ہے, ہم نے اس کا رد کرنا ہے, لیکن یہ فیصلہ علماء نے کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا. ہر چیز کو اپنے عقل کے پیرائے میں نہیں دیکھا جاتا. کرامت عقل میں آتی ہی نہیں ہے, معجزہ عقل میں آتا ہی نہیں ہے. ان چیزوں کو آپ عقل کے پیرائے میں دیکھیں گے, دنیا میں بھی گمراہی اور ذلت ہے اور آخرت میں بھی گمراہی اور ذلت ہے. وضو خانے میں دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے وضو کا حکم دیا. کیا لوجک ہے وضو کی؟ ابھی تر و تازہ انسان نہا کے نکلے, صرف ہوا خارج ہو جائے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے دوبارہ اپنے چہروں کو دھو, اپنے ہاتھوں کو دھو, اپنے پیروں کو دھو اور سر کا مسح کرو. بندہ غور کرے, ابھی غسل کر کے آیا ہوں, جسم پہ مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے, لیکن ہوا خارج ہونے کی وجہ سے اللہ کا حکم ہے کہ اب تم دوبارہ ناپاک ہو گئے, اب تم نے چہرہ بھی دھونا ہے, ہاتھ بھی دھونے اور پیر بھی دھونا ہے. اگر ہم عقل کے پیرائے میں دیکھیں تو اس قرآن کی آیتوں کا بھی بہت سارے لوگ خدا نخواستہ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے. تو عقل کے پیرائے میں اسلامی احکام نہیں دیکھے جاتے. اللہ نے فرما دیا, اللہ کے رسول نے فرما دیا, یا کسی ولی کی کوئی کرامت مشہور ہو گئی, اب منہ بند رکھنے کی ہمیں حکم ہے. بس آج سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں, ہر بے ڈھنگا شخص, ہر لبرل شخص, انگلش کی 4 کتابیں پڑھا ہوا شخص غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی مشہور کرامتوں کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. یہ بہت زیادہ بری موت مرنے والا ہے جو اللہ کے ولیوں کی کرامتوں کا مذاق اڑاتا ہے. یہ کرامتیں اس 1400 سال میں بھی نظر آتی ہیں, اور آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ہزاروں سالوں تک ہمیں حدیثوں میں کرامتیں نظر آتی ہیں, قرآن میں کرامتیں نظر آتی ہیں. آصف بن برقیہ کا واقعہ دیکھ لیں, پلک جھپکنے سے پہلے ٹنوں وزنی تخت اتنے ہزاروں کلومیٹر سے دور سے لانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. تم غوث پاک کے روزے کو دیکھ کے ہنستے ہو اور مذاق اڑاتے ہو, قرآن کی ان آیتوں کا تم کیا جواب دو گے؟ اصحاب کہف کو دیکھیں, 300 سال تک سوئے رہے, اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد اٹھایا تو ویسے تر و تازہ اٹھے جیسے کبھی سوئے ہی نہ ہو. اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے. اصحاب کہف کے لوگ نبی نہیں تھے. آصف بن برقیہ ہیں, حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے, اللہ کے ولی تھے, نبی نہیں تھے. جب پچھلی امتوں کے اولیاء کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے کہ 300 سال سوئیں پھر بھی جاگ اٹھیں, ٹنوں وزنی تخت قرآن کہتا ہے کہ ہزاروں میل دور آنکھ جھپکنے سے پہلے لے کر آ جائیں, تو غوث پاک کو یہ طاقت نہیں ہو سکتی کہ وہ 12 گھنٹے 16 گھنٹے تک دودھ کو موقوف کر دیں. یہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ ہر چیز کو سائنس کے پیرائے میں دیکھو, سائنس کے مطابق نظر آتا ہے تو ٹھیک ورنہ رد کر دو. تو بھائی پھر تو تم کو معجزات بھی رد کرنے پڑیں گے. خدا نخواستہ انبیاء کے معجزات بھی عقل میں نہیں آتے. چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا واقعہ عقل میں آتا ہے؟ ایک کٹورا 70 صحابہ کو پورا ہو جائے عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا. حضور انگلیاں یوں رکھیں اور 5 چشمے جاری ہو جائیں عقل میں آتا ہے؟ نہیں آتا. تم ولی کی کرامتوں پر ہنس کر مذاق اڑا رہے ہو, تم کیا انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر بھی مذاق اڑاؤ گے کہ یہ بھی میری عقل میں
میں نہیں آ رہا تو میں ہنسوں گا، وہاں پہ نہیں ہنسیں گے۔ کیوں نہیں ہنس رہے بھائی؟ وہ قرآن میں آ گیا، وہ حدیث میں آ گیا، تو عقل کے خلاف ہو تب بھی قبول ہے۔ تو یہاں پر تمہیں کون سا بغض ہے جو تمہیں اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ تم اللہ کے ولی کا مذاق اڑاؤ؟ ایسا نہ ہو ولی کا مذاق اڑاتے اڑاتے مرتد ہو کر مرو اور ہمیشہ ہمیشہ دائمی جہنم میں داخلہ ہو جائے۔ یہ 1.5 ہوشیاریاں اللہ کے اولیاء کے سامنے کرنے کی اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور ایسے 1.5 ہوشیاروں کا انجام بڑا دردناک ہوتا ہے۔